جماعت نہم کے طالب علم کے سوال نے استاد کو حیران کر دیا۔ شاگرد آنکھوں میں شرمندگی اور زبان پر کپکپاہٹ کے ساتھ سوال کرنے لگا کہ سر، وہ باتیں یا وہ کام جنہیں پہلے میں بہت برا سمجھتا تھا اور میں بالکل ان باتوں کے قریب نہیں جاتا تھا، ان کو گناہ سمجھتا تھا، اب وہ باتیں یا کام مجھے گناہ نہیں لگتے اور انہیں کرتے ہوئے مجھے کوئی قباحت یا شرم محسوس نہیں ہوتی۔ ایسا کیوں ہے؟ پہلے تو استاد حیران ہوا، لیکن اپنے شاگرد کے اس جذبے کا احترام کرتے ہوئے استاد نے اسے سمجھانے کے لیے ایک سادہ کاغذ اور ایک پنسل لانے کو کہا۔ جب وہ لے آیا تو استاد نے کہا، اس سفید کاغذ پر ایک نقطہ لگایا اور اس سے پوچھا کہ کیا نظر آیا؟ شاگرد بولا کہ سفید کاغذ پہ ایک نقطہ۔ استاد نے پھر 2-3 لائنیں اور لگائیں، نقطے اور لگائے اور پھر پوچھا کہ اب؟ شاگرد نے پھر جواب دیا۔ استاد نے سفید کاغذ کو آہستہ آہستہ مکمل سیاہ کر دیا اور پوچھا کہ اب بتا۔ شاگرد بولا کہ سر، اب تو یہ سفید کاغذ بالکل سیاہ ہو چکا ہے۔ استاد نے اس سیاہی سے رنگے کاغذ پر ایک نقطہ لگایا، 2 لائنیں کھینچی، پوچھا کیا تمہیں وہ نقطہ جو اب میں نے لگایا نظر آ رہا ہے؟ شاگرد بولا نہیں۔ استاد کہنے لگے، بیٹا اس بات کو سمجھو کہ دل بھی اس سفید کاغذ کی مانند ہے اور گناہ اس نقطے کی مانند۔ جب ایک انسان گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، کرتے کرتے دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر انسان کو گناہ ہی نہیں لگتا۔ شاگرد نے پھر معصومانہ سوال کیا کہ سر، اب میں کیسے اس مسئلے کو حل کر سکتا ہوں؟ میں کیسے اس چیز سے نکل سکتا ہوں؟ استاد نے کہا، بیٹا دیکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد اس بارے میں ہماری مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، کہ ہر چیز کا زنگ اتارنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز دوا ہوتی ہے اور دلوں کا زنگ اتارنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے۔ شاگرد بولا، میں کون سا ذکر کروں؟ استاد نے اسے اس کی عمر اور اس کے اس رویے کا احترام کرتے ہوئے اسے لمبے چکر میں ڈالنے کی بجائے اسے مختصر جواب دیا کہ بیٹا استغفار کرو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ورد کرنا شروع کر دو اور کثرت سے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا شروع کر دو۔ شاگرد استاد کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی سیٹ پر جا بیٹھا۔ محترم سامعین و ناظرین، اگر آپ کو بھی زندگی میں ایسا معاملہ درپیش ہے تو آئیے اللہ کے ذکر اور اپنے پیارے حبیب، اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے اپنے دلوں کو زندہ کیجیے اور زندگی کی بہاروں کا مزہ لیجیے۔ انہی گزارشات کے ساتھ بندہ ناچیز کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔